اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت خدا کے کلام میں مرقوم ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کلسیوں 1 باب اور اس کی 15ویں آیت میں، پالوس رسول کلسیوں کے نام خط لکھتے ہوئے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا۔ اب یہاں پر میں آپ کو آج کا ٹاپک بتائے دیتا۔ آج کا ہمارا مضمون اور ہمارا عنوان یہی آیت مقدسہ ہے۔ کیا ہے آج کا ٹاپک؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سن نہیں رہے میرے خیال میں، بائبل کا ہے آپ کی، یا تو کلام دل کی تسلیوں پر لکھا کریں یا بائبل پکڑ لیا کریں۔ کیا لکھا ہے؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے کیا ہوا؟ مولود ہوا۔ کیا ہوا؟ مولود ہوا۔ مولود کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ پالوس اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا۔ میں کیوں آپ سے اس بات کو بارہا دفعہ کہتا ہوں، آپ یاد رکھیں، آپ کو گیت زبانی یاد ہو جائیں گے۔ کیا ہے؟ گیت آپ گائیں، آپ کو آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ زبانی یاد ہو جائیں گے۔ آپ زبور گائیں، آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے، لیکن آپ خدا کے کلام اور دعا، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے آیت مقدسہ پڑھی اور اگلے ہی لمحے میں نے یہ پوچھا کہ کیا لکھا ہے، اور آپ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ابھی میں نے کیا بولا۔ کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ وہ کلام سے آپ کا دھیان ہٹا دے، وہ کلام سے آپ کو ڈائیورٹ کر دے، کیونکہ کلام خدا کے بعد یا خالق کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اس کے کلام کی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو گیت یاد ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کسی بھی ایسے موقع پر ہیں تو آپ کو کلام یاد نہیں ہوگا، آپ کو دعا کرنا مشکل ہو جائے گی۔ کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ اس کلام سے آپ کی واقفیت ہو، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس بات پر زور دیتا ہوں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا۔ مولود کا مطلب ہے فرسٹ بورن۔ جب ہم فرسٹ بورن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر مولود کے لیے جو فرسٹ بورن استعمال ہوا ہے وہ 2 الفاظوں کے درمیان وداؤٹ اسپیس استعمال ہوا ہے۔ یعنی آپ اردو لکھیں یا انگلش لکھیں تو وہاں پر آپ کو ہر ورڈ کے درمیان جو ہے اسپیس دینا ہوتی ہے، ایک وقفہ دینا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وقفہ موجود نہیں ہے، اور جن چیزوں میں وقفہ موجود نہیں ہوتا وہ ایک ہی ورڈ کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر مولود کا انگلش کے اندر جو ٹرانسلیشن ہے، جو انگلش بائبل کے اندر ورڈ ملتا ہے وہ ہے فرسٹ بورن۔ کیا ہے؟ فرسٹ بورن۔ فرسٹ بورن جو ہے
یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پیدا بھی نہ ہوا ہو، جو ماں کے بطن میں ہو لیکن اس کی صورت اندر بننا شروع ہو جائے۔ اسی طرح سے یعنی پالوس اس بھید کو روح القدس کی رہنمائی سے بیان کر رہا ہے۔ کس کے متعلق؟ یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ کس کے متعلق؟ وقت کے نہیں، یسوع کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، یسوع کی تعلیم دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یسوع جو ہے، جیزس کرائسٹ جو ہیں، وہ کیا ہے؟ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوئے ہیں۔ یعنی یسوع مسیح جو ہیں وہ اس سے پہلے کنواری مریم سے پیدا ہوتے، وہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یوحنا پہلا باب۔ اور اس سے پہلے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پیدائش پہلے باب میں وہاں کیا لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، بنایا، خلق کیا۔ تو یہی بات ہے کہ یسوع مسیح پیدائش سے پہلے یعنی کنواری مریم سے پیدا ہونے سے پہلے وہ خدا کے اندر موجود تھے، وہ خدا کے اندر موجود تھے، وہ خالق کے اندر موجود تھے، یعنی مولود تھے۔ یسوع مسیح نے بھی کئی دفعہ کہا کہ اس سے پہلے ابراہیم پیدا ہوتا میں ہوں۔ ملاکی کیا بیان کرتا ہے؟ کیا اس کے پاس اور ارواح نہ تھی کہ اس نے ایک کو ہی چنا؟ تو یہاں پر ہمیں یسوع مسیح جو ہیں وہ خالق یعنی یہوہ خدا کے اندر صورت کے طور پر نظر آ رہے ہیں اور باطن میں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی بیبی جب تک پیدا نہیں ہوتا کیا اس کی عمر کاؤنٹ ہوتی ہے؟ نہیں، اس پر وقت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے، باہر یا ظاہر ہوتا ہے، تب جا کر آپ اس کا جنم دن لکھ لیتے ہیں، آپ اسے مناتے ہیں۔ یہ آج 1 ہفتے کا ہو گیا، یہ آج 2 ہفتے کا ہو گیا، یہ آج پورے 1 مہینے کا ہو گیا، ہن چھلا بھی پورا ہو گیا، ہن سال بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کا جنم دن مناتے ہیں۔ جیسے کرسمس بھی آنے والا ہے، تو جس کی خوشی ہم منا رہے ہیں اسی کے متعلق ہم آج جان رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں بارہا دفعہ کہتا ہوں، یہ کرسمس ٹری یہ ہمیں کچھ نہیں دے گا، یہ لائٹنگ ہمیں کچھ نہیں دے گی، یہ صلیب بھی کچھ نہیں دے گی، لیکن جو بھید آج آپ سن رہے ہیں البتہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور تب جا کر اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، اور پھر آپ جتنی مرضی خوشی کر لیں، پھر وہ قابل قبول ہیں، پھر آپ ان کے اندر کی خوشی کو محسوس کریں گے۔ ہلیلویا۔ تو یہی بات ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوئے، اور مولود یعنی وہ خالق یہوہ ابا کے اندر موجود تھے۔ اور یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوا کہ صورت پکڑنا کس بات کو ظاہر کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم کسی عورت کی تو بات کر نہیں رہے، ہم جسمانی بات تو کر نہیں رہے، تو یہاں پر تو بات آسمان کی روحانی ہو رہی ہے، تو ہم اسے روحانی طور پر ہی سمجھیں گے۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ باپ یہوہ کے اندر، الوہیم کے اندر جو ہیں وہ صورت اور شبیہ کی صورت میں موجود تھے۔ اس سے ابھی تک کوئی زمین نہیں بنی، کوئی بیل بوٹا نہیں بنا، کوئی سمندر نہیں اکٹھا کیا گیا، کوئی فضا نہیں بنی، کوئی مچھلی نہیں بنی، کوئی درخت وجود میں نہیں آیا، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ روشنی ہو جا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف
तारीकी है, और वहां पर कौन मौजूद है? कौन मौजूद है? यसु मौजूद है। यसु मौजूद है किसके अंदर? बाप में। और एक और अहम चीज आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जब कोई बेबी पैदा नहीं होता, यानी मां के अंदर मौजूद होता है, उसके वूम्ब में, जिसे फीटल बेबी भी कहा जाता है शायद मेडिकल में, तो वहां पर जब बेबी अपनी मां के बतन में हो तो उसका नाम क्या होता है? नहीं मालूम? वो अपनी मां के नाम से या बाप के नाम से कहलाता है। हालेलुया। तो यहां पर यसु जो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, कुछ भी नहीं बना, पैदाइश पहले बाप की पहली आयत पर तवज्जो दे कि वहां पर सिर्फ बाप मौजूद है और उसमें बेटा मौजूद है, और वो बेटा किसके नाम से कहलाएगा? जिसमें वो मौजूद है। और वो किसके नाम, क्या उसका नाम क्या है जिसमें मौजूद है? अनूस ने उसे क्या कहा? मेरा ख्याल आप बाइबल पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, इसलिए आपको ज्यादा देर लग जाती है। यहोवा, क्या नाम है? यहोवा, यानी एलोहीम, जिसे अनूस के दौर में यहोवा कहा गया, तो वो यहोवा के अंदर कौन मौजूद है? यसु मौजूद है। तो उस यसु का नाम क्या हुआ? यहोवा। हालेलुया, तालियां बजाएं। क्योंकि जब हॉस्पिटल के अंदर जब जाया जाता है और जब बेबी नर्सरी या किसी भी कंडीशन के मुताबिक वार्ड में या कहीं भी हो, लेबर रूम में हो, तो वहां पर क्या लिखा जाता है? उसके बैंड के ऊपर क्या लिखा होता है? बेबी ऑफ फला, बेबी ऑफ आसमा, बेबी ऑफ फला, बेबी ऑफ फला। बाप का भी बाज़ औक़ात नाम लिखा होता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो जिसके अंदर था वो उसके नाम का कहलाता है। तो यसु का नाम क्या हुआ? यहोवा। हालेलुया, तालियां बजा दो, ये बहुत गहरा फेंका। अब वहां पर जब मौलूद फर्स्ट बॉर्न की बात करते हैं, तो जिस तरह से उर्दू में तर्जुमा किया जाता है किसी भी मायने का, इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी तराजुम मौजूद है, और वहां पर फर्स्ट बोर्न यानी मौलूद दो अल्फाजों को प्रेजेंट करता है, अनबॉर्न एंड न्यूबॉर्न। क्या है? अनबॉर्न एंड न्यूबॉर्न। ये वही कंडीशन है कि वो पैदा भी नहीं हुआ लेकिन बातन में सूरत रखता है। आप अल्ट्रासाउंड करवा ले, आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजी है, करवाए तो आपको वो पूरा नजर आता है हिलता हुआ। तो वहां पर वो पैदा तो नहीं हुआ लेकिन सूरत रखता है, नजर आती है। ये साथ आपको दुनियावी मिसालों से भी समझाओ ताकि भेद गहरा है, शायद समझना में मुश्किल हो जाए आपको, इसलिए आसानी पैदा कर रहा हूं। तो याद रखें कि वो यसु जिसकी बात पालूस कर रहा है या पाउल कर रहा है, वो बाप के अंदर क्या नाम रखता है? यहोवा। और इसी तरह से वो क्या रखता है? सूरत रखता है। सूरत रखता है। सूरत का मतलब क्या है? अक्सर हम कहते हैं ना, ये बड़ा खूबसूरत है, ये बड़ा बदसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है। तो क्या है? आप उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, आप उसके फेस को देखते हैं, उसकी फिजीक को देखते हैं, तो फिर आप उसे देखकर क्या कहते हैं? ये बड़ा खूबसूरत है। तो यहां पर यसु जो यहोवा एलोहीम में है, वो क्या रख रहा है? सूरत रखता है। और वो सूरत जो है वो किस बात को जाहिर करती है? अक्सर आप बच्चे पैदा होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं ना, ओ यार किड्डा गोला मोला ते अपनी मामा ते गया है,
وہ نہیں آئز بڑی پیاری ہیں، یہ اپنے بابا پہ گیا ہے، یہ نوز اس پہ گئی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی ماما جیسا ہے، اس کی تو ہو بہو یہ اپنی ماما جیسا ہے، یہ ہو بہو جو ہے وہ اپنے باپ جیسا ہے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ اور یہ حقیقت بھی ہوتی ہے کہ وہ باپ یا ماں پر ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی صورت کس پر ہے؟ باپ پر ہے، خدا پر ہے، خالق پر ہے، لیکن تو بھی وہ اس کا ہی حصہ ہے، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہے۔ ہاللیلویا! یعنی پھر یہاں پر فرق ختم ہو جاتا ہے کہ کلام اور ہے اور خدا اور ہے۔ یوحنا پہلے باب کی پہلے آیت میں کیا لکھا ہے؟ کلام خدا تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ہاللیلویا! اب کلام خدا ہے کہ خدا کلام ہے؟ ایک ہی ہے۔ ہاللیلویا! تالیاں بجائیں اس بات کی۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ خالق اور پھر یسوع میں کوئی فرق نہیں رہا۔ لیکن یہ بھی تو ہے، یوحنا یہ بھی تو بیان کر رہا ہے کہ وہ ساتھ ہے، یہ بھی تو ہے۔ تو پھر اگر ساتھ ہے تو پھر دو ہوئے؟ نہیں، وہ ہیں تو ایک، لیکن ساتھ کس کام میں ہے؟ صورت کے اعتبار سے۔ جیسے خدا چاہتا تھا، خالق یہوہ ابا چاہتا تھا کہ یہ ہو، یہ درخت ایسے بنے، اب روشنی ہو جائے، تو پہلے اس نے کیا کیا؟ سوچا۔ کیا کیا؟ سوچا۔ اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ نے سوچا کہ میں دروازہ یہاں سے پکڑ کر کھولوں گا، پھر میں کھلے ہی چھڑ کے بہ جاؤں گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ نے پہلے سوچا، آپ نے پورا سکیچ بنایا کہ یہاں سے نہیں یہاں سے جانا ہے، پھر ایسے کرنا ہے، پھر ویسے ہوگا، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح سے یسوع مسیح جو ہے وہ پیدائش کنواری مریم سے پہلے جو خالق ہے، خالق کے اندر موجود ہیں، وہ اپنے متکلم کے ساتھ ہیں۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی صورت پر ہیں، یعنی خیالات میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہاللیلویا! اس سے پہلے پھر جب خدا نے کلام کیا کہ روشنی ہو جا، تو کیا ہوا؟ روشنی ہو گئی۔ یعنی خدا نے جو سوچا، خالق نے جو سوچا، اسے بیان کیا۔ اسے کیا کیا؟ بیان کیا۔ تو روشنی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ تو یعنی کیا ہوا؟ کلام اپنے باپ کے اندر اس کے ساتھ موجود تھا، لیکن جب وہ باہر آیا تو وہی کچھ ہوا جو خدا سوچ رہا تھا، کہہ رہا تھا۔ یعنی یسوع مسیح خالق کی سوچ رکھتے ہیں، وہ ایک ہے، اس کے ارادے میں، اس کے منصوبے میں، اس کی مرضی میں، اس کی صورت میں، اس کی شبیہ میں ایک ہیں۔ تو اسی لیے پالوس کہہ رہا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اور جب یسوع مسیح اپنے باپ کے اندر ہی موجود ہیں تو ان کی عمر کاؤنٹ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو وہ کیا کہلائیں گے؟ جس کی عمر کا کوئی حساب نہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جی ہاں بالکل مولود کہلاتا ہے۔ اور کیا؟ لامحدود، مولود اور ازلی۔ کیا ہے؟ ہاللیلویا! یسوع کیا ہے؟ مولود ہے۔ پالوس بیان کر رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بحیثیت مولود کیا نام ہے؟ خدا۔ وہ خدا ہے کون سے؟ یہوہ، جسے
आगे जाकर उसने कहा यही मेरा नाम है। उसका नाम क्या है? यहोवा। तो यसु क्या है? खालिक है। और वो क्या है? अजली हैं। अजली। आपको कोई मुश्किल तो नहीं हो रही सोचने समझने में? अगर हो रही है तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतनी गहरी बातें जो है अमूमन बताई नहीं जाती, और जब बताई नहीं जाती तो सोचने की आदत नहीं होती, और जब जगाया जाता है तो फिर उठते उठते भी टाइम लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ये हो रहा है। सुस्त पड़ जाता है ना बंदा, होश नहीं रहती, तो फिर थोड़ी देर बाद क्या आ जाता है? होश आ जाती है। तो यही बात है कि वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद हुआ, यानी वो फरिश्तगान से पहले है, वो इंसान से पहले है, और वो दुनिया की हर चरिंद से पहले है, आबी हयात से पहले है। लेकिन जब पहले है तो फिर कहां पर है? कहां पर है? खुदा में, अपने मुतकल्लम में। और उस खुदा के अंदर क्या है? उसका नाम यहोवा है, और जो यहोवा के अंदर है वो उस ही के नाम से कहलाएगा, क्या? यहोवा। हालेलुया। तो यहाँ पर अब आपको समझ आ जाएगी कि यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत क्या मतलब रखती है। हालेलुया। और यहाँ पर अभी तक जो बातें बयान की गई उसके अंदर यसु क्या है? क्या है? सब अगर सही पीछे बोला करें किसी के, क्या है? यहोवा। और क्या है? खालिक और अजली। लेकिन सात कैसे हैं? सात किस एतबार से हैं? जो वो खुदा चाहता है, खालिक चाहता है, उसकी तकमील उसके कलाम से है। तो कहने वाला खुदा है कि करने वाला खुदा है? करने वाला, क्योंकि दोनों एक ही हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जब कलाम मुंह से सादिर हो गया, उसने कहा कि रोशनी हो जा, तो कलाम अंदर से बाहर आ गया। तो क्या वो मुतकल्लम से जुदा है? मुतकल्लम से जब वो कलाम निकलता, अच्छा मुतकल्लम का मतलब जो बोलता है, और जो अल्फाज होते हैं वो कलाम या कलमा कहलाता है। जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो वो कलाम किसमें था? बाहर आके। वो किसी में नहीं था, वो एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि क्या था? उसकी प्रेजेंस मौजूद थी, वो मौजूद था। जैसे हवा जो है, वो हवा का झोंका आता है, वो आप महसूस करते हैं, लेकिन वो हवा आपके अंदर तो नहीं है, वो आई और गुजर गई या चली गई। तूफान आया, हुआ और चला गया, आगे बढ़ गया। तो क्या है? हवा वजूद में आपको नजर नहीं आ रही, उसकी कोई आंखें सर पैर नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस मौजूद है, उसकी मौजूदगी वहां पर मौजूद है। लेकिन कलाम एग्जिस्ट कब करता है, वजूद कब रखता है? जब वो किसी के अंदर आ जाता है। समझ आई मेरी बात की? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, ये कलाम बाहर आ रहा है। इससे पहले कि ये आपके कानों तक पहुंचे, दरमियान में ये क्या है? इसकी प्रेजेंस है। लेकिन जब ये कलाम आपके अंदर जड़ पकड़ लेगा, तो वो क्या होगा? वही कलाम क्या कहलाएगा? अपनी एग्जिस्टेंट सूरत में आ जाएगा।
ایگزسٹ کرے گا. اور میرے کلام کو اگر دیکھنا ہو، میرے الفاظوں کو آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ نہیں سن پا رہے ہیں نا، محسوس کر رہے ہیں. تو میرے کلام کو اگر دیکھنا ہے تو کس میں دیکھنا پڑے گا؟ آپ کو خود میں دیکھنا پڑے گا. آپ کو، یا جس نے اندر رکھا ہے. میں اس کی طرح نہیں جو سوروں کی طرح پیروں تلے روندے ہیں اور چلے جائیں. ان میں کہاں نظر آنا ہے کلام؟ خدا کے لوگوں میں نظر آئے گا نا، یا جو رکھے گا اس میں نظر آئے گا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سن رہے ہیں تو سب میں نظر آئے گا، ہو سکتا ہے بھی. تو کیا ہے؟ کلام کی صورت اور شبیہ ایگزسٹ جب کرتی ہے تو وہ کس میں آتی ہے؟ سب سے پہلے فرشتگان میں. تو جس میں آپ کا خدا کا کلام ہوگا تو آپ کی پہچان آپ ہے کہ خدا کا کلام ہے. دنیا والے آپ کو دیکھیں گے، یہ رہنا ہے، یہ بینا ہے، یہ زائد ہے. لیکن جب آپ بولیں گے، جیسے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں میں انیل ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن میرے اندر سے جو بول رہا ہے وہ انیل ہے؟ نہیں. وہ کون ہے؟ کلام ہے. اور یہ کلام کیا ہے؟ خدا ہے. خدا کا نام کیا ہے؟ یہوہ ہے. اور جب یہ آپ میں آئے گا تو آپ میں سے کون ظاہر ہوگا؟ انیل نہیں. کون؟ کلام. جب کلام ظاہر ہوگا تو کون ظاہر ہوگا؟ یسوع ظاہر ہوگا. تو یسوع جب ظاہر ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ ہاللیلویا. اپنے لیے تالیاں. مخلوق آپ ہیں. کیا ہے؟ مخلوق آپ ہیں. جو آپ کے اندر ہے وہ مخلوق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آپ کے جنم سے پہلے ہی موجود ہے. ہاللیلویا. تو کلام مخلوق ہے، آپ مخلوق ہیں. یسوع مخلوق ہے. یسوع مخلوق ہے. وہ مرا بھی، دفن بھی ہوا، جی بھی اٹھا. تو یسوع کیا تھا؟ مخلوق. خدا مرا، خدا مرا، خدا قبر میں دفن ہوا، جی کون اٹھا؟ خدا کے یسوع. تو یسوع جی اٹھا. آپ ہی پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی مر جائیں گے. کوئی پہلے چلا جائے گا، کوئی بعد جو چلا جائے گا، لیکن اب تک زندہ کون رہے گا؟ کلام. اب تک کون زندہ رہے گا؟ لیکن آپ کو زندہ کون رکھے گا؟ کلام. ہاللیلویا. تالیاں ہو جائے. یسوع جسم کے اعتبار سے یاد رکھیں وہ مخلوق ہے، لیکن وہ باطنی اعتبار سے کیا ہے؟ خدا ہے، یہوہ ہے. ہاللیلویا. جب ہم یوحنا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت تو اب پتہ چلا مولود ایک چھوٹا سا ورڈ ہے. کیا ہے؟ کیا ورڈ چھوٹا سا ہے؟ مولود. لیکن دیکھیں وہ اپنے اندر کتنا گہرا بھید رکھتا ہے. میں نے ایک بھائی سے کہا کہ کلام پر میں روشنی ڈالتا ہوں. کہتا یہ آپ نے کفر بکا. کیا کہا؟ کفر بکا. میں نے کہا وہ کیسی؟ میں نے کلام پر روشنی ڈالنی ہے، یعنی اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا. کہتا کلام ہمیں روشن کرتا ہے، وہ آپ کو روشن کر سکتا ہے، آپ نہیں اس سے روشنی دے سکتے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جذباتی طور پر ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ کلام پر میں روشنی ڈالتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اندر سے روشن ہوں. میرے اندر سے جب نور نکلے گا تو وہ اس کو وہ چیزیں دکھائے گا جو آپ بند ذہن سے نہیں پڑھ سکتے. پڑھ تو سکتے ہیں لیکن جان نہیں سکتے. تو کیا ہے؟ کلام پر روشنی ڈالنے کا مقصد یہ ہے.
تو عقل پر کس کے پردہ پڑا تھا؟ پہلا یونا 1 باب اور اس کی 10ویں آیت. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. ہلیلویا. 2 وسیلے ہوتے ہیں آپ کے اور میرے درمیان. وسیلہ کون ہے؟ کلام. کیا ہے؟ کلام. اور آپ دوسرے کے جب کلام سنائیں گے تو آپ کے اور اس شخص کے درمیان نجات کا وسیلہ کون ہے؟ کلام. ظاہری طور پر وسیلہ کون ہے؟ آپ. کیا ہے؟ اگر میں آپ کو آج کچھ سکھا دیتا ہوں، آپ کو برکت ملتی ہے، تو آپ کو کس کے وسیلہ سے برکت مل رہی ہے؟ باپ اوپر ہے، میں بیٹا ہوں، تو کس کے وسیلہ سے برکت مل رہی ہے؟ انیل کے وسیلہ سے، بیٹے کے وسیلہ سے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری جانب آپ کے اور میرے درمیان کنیکشن کس چیز کا ہے؟ کلام کا. ہلیلویا. تو وسیلہ یسوع ہے جو زندہ ہے، اور کلام بھی زندہ ہے. تو یہاں پر اس نے کیا کیا؟ خدا نے، دنیا نے اسے نہ پہچانا. یعنی جب وہ تھا تو دنیا کی تخلیق اور باپ جو کریٹ کرنے والا ہے، درمیان میں کون تھا؟ کلام تھا. اور کلام جو ہے پالوس کے مطابق وہ کلام کیا تھا؟ یسوع تھا. اور یسوع کس سے پیدا ہوا؟ ماں مریم سے. تخم کس کا تھا؟ خدا کا. خدا کون ہے؟ یہوہ ہے. ہلیلویا. یہوہ کیا ہے؟ خالق ہے. اور خالق کون ہے؟ یسوع ہے. یعنی ایک پہچان آسمان پہ ہے اور دوسری پہچان زمین پر. ہلیلویا. گہرائی کی باتیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اسے سمجھ پائیں. اگر نہ بھی سمجھ پائے تو جو میں بیان کر رہا ہوں اسے بار بار سنیں، بار بار سنیں. اور یہ بات میں خادم ہوتے ہوئے جانتا ہوں، اس میں سے بہت سی باتیں آپ سکپ کر دیں گے، لیکن جب آپ بار بار سنیں گے تو آپ کا ذہن خدا کھول دے گا. ہلیلویا. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ 3 آیت میں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ایسا تو نہیں ہوا یسوع نے کیا تے خدا نے کیا تے ہو گیا تو دوسری چیز نہ لے بن گئی. نہیں، جو اس نے کہا وہی ہوا. پھر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس کی 18ویں آیت میں خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے کبھی خدا دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا ہوگا. میں نے دیکھا ہے. کس میں سے؟ اس کے بیٹوں میں سے جو میرے سامنے ہیں، جو مجھے کلام سناتے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے کلام سنایا. میں نے ان میں اس اندیکھے خدا کو دیکھا، معجزات کے ذریعہ سے دیکھا. میں نے خدا کی خادمہ میں خدا کو دیکھا. لیکن آپ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک آپ کے ذہنوں پر تاریکی چھائی تھی، آپ پر نور کوئی نہیں چمکا. آپ اپلوس کی طرح بس بولنا جانتے ہیں، روح سے واقفیت کوئی نہیں ہے. وہ بھی بڑا اچھا بول لیتا تھا، تقریریں کر لیتا تھا، نعرے بھی مارتا ہوگا. بڑا جوشیلا تھا نا. جوشیلا ہو تو نعرے سے واجی جاتے ہیں. تو کیا ہے؟ خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ کس میں سے؟ خدا کے خادموں کے ذریعہ سے.
मैंने नहीं देखा कभी खुदा को, ऐसा नहीं वो आके खड़ा हो गया सामान तो हाँ जी जनाब ने सब किया हाल चाय शाह पीने और रोटी शोटी खाइए, नहीं, खुदा ने शागिर्दों के साथ रोटी खाई, मछली का कतला खाया, तो बैठा कौन था? हालेलुया। पास बैठा वो अमाउस की रात मछली का कतला खा रहा है, तो शागिर्द उसे पहचान ही नहीं रहे। खुदा जो कलाम है, कलाम में खुदा जो मुजस्सम हुआ इंसान में से होकर जाहिर हो रहा है, वो आपके पास है और आप आज तक उसकी पहचान ही नहीं कर पाए। तो करते रहो यसु यसु यसु। तो यसु का मुकाशफा तो ये है, यसु का नाम लेते हैं लेकिन यसु की पहचान नहीं रखते। फिर उसने उनकी आंखों को खोला अम्मा उसकी राह से, जब वो घर पहुंचे तो फिर उन्होंने देखा ओए ओए ऐ ते ओही साडा उस्ताद, ओए ओए ऐ ते साडे नाल 3.5 साल तकरीबन रहा है, ओए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ गए, साडे सामने बंदा रहा, सानू पता ही नहीं। तो क्या है आगे क्या लिखा है? खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदा को देखना है तो बेटे में देखें। बेटा कलाम, बेटा मुजस्सम कलमा है, कलाम है, और कलाम खुदा है, और खुदा यहोवा है, और यहोवा खालिक है। हालेलुया, आमीन। समझ आई मेरी बातों की? फिर आगे यूहन्ना 13:20 में, अब मैं सिर्फ आयात ही पढ़ूंगा फिर उसके बाद क्लोज। यूहन्ना 13 बाब। जब हम यूहन्ना 13वें बाब को पढ़ते हैं और उसकी 20वीं आयत, तो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। हालेलुया। मेरी मान लो तो समझो खुदा दी मान ले, इसका मतलब ये है मेरे ना रेड़का पाना है तो खुदा ना रेड़का पाना, इसका मतलब ये है मेरे ना लड़ाई करनी है ना तो फिर खुदा ना लड़ लो, इसका मतलब ये है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। हालेलुया। तो भी मैं वसीला हूं, लेकिन वसीला खुदा का दर्जा तब रखता है जब उसमें बाप सुकूनत करता है। फिर यूहन्ना 14 बाब 10 आए, वहां पर क्या लिखा है? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर क्या करता है? अपने काम करता है। हालेलुया। आगे इसी की 20वीं आयत लिखा है, उस रोज तुम जानोगे। क्या है? उस रोज तुम जानो, कब? जब खुदा का रूह आपके ज़हनों को और दिल को रोशन करेगा। कई इलम ते बड़ा रख देने पर दिलों दे विच कूड़ा ही हुंदा है। क्या है? इलम बड़ा हुंदा है, बड़ी बड़ी उन्हां को गल पुछ लो, डिक्शनरियां खोल लो, वो किताबां पढ़ लो। याद रखें, नालायक से नालायक तरीन भी खुदा की नजर में बेवकूफ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म होता है लेकिन दिल साफ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है? जब रूहे हक आएगा उसके बाद, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। लो जी, मेरे से खुदा बोल रहे हैं कि यसु बोल रहे हैं?
ایک ہی بات ہے. کیا ہے؟ ابھی بھول گئے مولود سے شروع کیا تھا. آگے نا آ گیا پھر وہی بات. مولود سے شروع کیا تھا. یہاں دیکھیں اس روز تم جانو گے میں باپ میں ہوں. آ گیا معلوم. اور تم مجھ میں ہو اور میں تم میں ہوں. ہاللیلویا. یعنی میں انیل از اسپرچولی پریگنٹ. کیا ہے؟ پاسٹر انیل از اسپرچولی پریگنٹ. سمجھ لگی؟ میرے اندر زندگی جنم لے رہی ہے جو کلام کی صورت میں آپ میں بیج بو رہی ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ تسی بھی احتیاط کرتے ہو کہ نہیں. ہاللیلویا. اچھا آگے لاسٹ آئے پہلا تیموتھیوس 3:16 ہے. یہ وہی ہے اسی سے ہوئی. پہلا تیموتھیوس 3 دینا سسٹر آپ پڑھ لیں ادھر سے. پہلا تیموتھیوس 3:16 آئے اسی سے اگلی آیت ہے. اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا. آمین. ہاللیلویا. تو یہاں پر کیا ہے؟ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے. یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا. ہاللیلویا. آمین. بیٹھے ہوئے کلام یکساں ہے. خدا بھی یکساں ہے. کلام اپنی صورت بدل لیتا ہے لیکن تبدیل نہیں ہوتا. ہاللیلویا. اگر کلام یہ آج مجھ سے ظاہر ہوا تو کلام کی صورت کیا تھی ظاہری طور پر انیل. کل یہ آپ سے ظاہر ہوگا تو کلام کی صورت بدل گئی لیکن تبدیل نہیں ہوا. ہاللیلویا. تو خداوند جو ہے آج آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہتر ہے. آمین.